نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد آج شروع کریں گے ہم آیت نمبر 1 سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ رعد یہ صورت سورہ یوسف سے قدرے چھوٹی ہے۔ یہ صورت اور اس سے اگلی 2 صورتیں 5-5 6-6 رکوعوں پر مشتمل ہیں، ان سے قدرے چھوٹی ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کا، گزرے ہوئے دنوں کا، گزرے ہوئے واقعات کا، کہ اس سے انسان عبرت پکڑیں۔ سورہ رعد کا موضوع اور ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات صفات موجود ہے اور کس طرح سے راہ سیدھا جو ہے وہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ الف لام میم را، حروف مقطعات۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں سب کہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک، اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ سب ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے رفع، بلند کیا، السماوات، آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم سب دیکھتے ہو انہیں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو۔ سب سے پہلے ان آیات مبارکہ کے میننگز کو دیکھتے ہیں۔ انزل، نازل، نزول، انزال، منزل من اللہ، اکثرا، کثرت، اکثر اور کثیر، الناس، عوام الناس، عامت الناس، رفع، رفعت، سطح، مرتفع، مرفوع القلم، السماواتی، کتب سماویہ، ارض و سما، ترونہا، رؤیت حلال، مرئی وغیرہ، مرئی اشیاء، العرشی، عرش، عرش معلیٰ، سخرا، مسخر اور تسخیر۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، عمدن، ستونوں کے، استوا، وہ بلند ہوا۔ آیت نمبر 1، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نازل کی کتاب قرآن مجید مراد ہے، یہ اس کی آیتیں ہیں، یعنی اس کی نشانیاں ہیں، اس کی طرف سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ کس کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے۔ وہ حق ہے، یعنی وہ سچائی ہے اللہ کی طرف سے، وہ کسی غیر اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے۔ اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی اتنی نشانیوں کے باوجود، اتنے ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اگلی نشانی، پہلی بات ہمیں پتہ چلی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، وہ نازل من جانب اللہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، یعنی اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر ستونوں کے، کہ تم دیکھتے ہو انہیں، یعنی تم اسے دیکھتے ہو کہ آسمان ازل سے قائم ہے، اور جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے وہ ایسے ہی عرش قائم رہے گا، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بھی جو بلڈنگ بنتی ہے وہ سپورٹ اور سہاروں اور ستونوں کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ بلند ہوا عرش پر، یعنی وہ براجمان ہوا عرش پر، اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، یعنی سورج اور چاند کو مسخر کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔
کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، لأجل مسمى، ایک مقررہ وقت کے لیے، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، یفصل الآیات، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا تم سب یقین کر لو۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یجری، جاری، اجرا، لأجل، اجل، مہر معجل، مسمى، اسم گرامی، اسم مسمى، یدبر، مدبر، تدبیر اور تدبر اور تدبیر، یفصل، تفصیل اور مفصل، بلقاء، ملاقات، ملاقاتی حضرات، توقنون، یقین، یقین محکم، یقین کامل اور یقیناً، الثمراتی، ثمر، ثمرات، عربک کا ورڈ آیت مبارکہ کی اس حصے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک چل رہا ایک مقررہ وقت کے لیے، یعنی ہر چیز چل رہی ہے، سورج، چاند، سیارے، زمین، یہاں تک کہ زمین بھی۔ اب زمین کے متعلق ہم سب کو موجود ہے کہ زمین چل رہی ہے۔ اب بعض اوقات کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہ زمین چل رہی ہے تو ہم اس پر کیسے چل رہے ہیں، ہم زمین تو ساکت ہے، اگر زمین کی چلنے کا پتہ چل جائے تو ہم سارے گر جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ لیکن یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت عملی ہے جو اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے نظام کائنات۔ ہم سیاروں کی، زمین کی، سورج، چاند، ستاروں کی ہسٹری کو جب پڑھ کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات کا آنا، سورج کا چاند کے بعد آنا، چاند کا سورج کے بعد آنا، کوئی کسی کے مدار میں نہ داخل ہوتا ہے، نہ ہی کسی میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے، اور نہ ہی کوئی کسی کے آنے اور جانے سے نظام کائنات متزلزل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کر دیا، کائنات کے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آخری انسان جب اس دنیا سے جائے گا تب تک کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان کر دیا تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ یعنی جو لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور جو دنیا میں کیا ہے اس کے مطابق اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اور کس لیے یہ سب کچھ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دن رات بنائے، سورج، چاند، ستارے بنائے، اور یہ سارا کائنات تخلیق کیا تاکہ ہم اس پر یقین کر لیں کہ ہمیں اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے اور جو دنیا میں کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے۔ اب 3 ستارے ایسے ہیں جن کے متعلق پرانے وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ ان ستاروں سے ہی ٹائم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں جو درمیانہ ستارہ ہے وہ ان 2 سے جو سائڈز والے ہیں ان سے چھوٹا ہے۔ اب یہ ساری کائنات کے تخلیقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی سے وجود میں سب کو لائے۔ اب تو گھڑیاں اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، فیسیلیٹیٹ ہیں۔ پرانے دور کے لوگ وقت کا تعین، روزے کا، دن و رات کا، ایام حج کا، عیدین کا، سب نظام جو تھا وہ ان کا ستاروں پر مشتمل تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تخلیق کیا ہے وہ بہت ساری حکمت عملی کے تحت ہے۔ سورج کا آنا، چاند کا آنا، یہ کس طرح سے ہمیں اور ہماری زمین کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہمیں کس طرح سے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں، ہم ستاروں، سورج، چاند اور زمین کے بغیر ہماری کائنات بالکل نامکمل ہے۔ ہر چیز کا اپنے اپنے مدار میں اپنی اپنی جگہ پر بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی میں پوری میں اور کائنات میں پوری میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کا اختتام کیا کہ تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو، ہمیں ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ شمار کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات کو سوچیں، سمجھیں اور اس پر ملاقات کا یقین کرتے ہوئے ہر چیز کی حکمت عملی کو سمجھیں اور پہلے لوگوں کی طرح انکار کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔